الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس تو ہم لیکچر نمبر آج ہمارا 22 ہے۔ سورہ احزاب ہم نے مکمل کر لی تھی اور 10 احادیث بھی ہم نے مکمل کر لی تھی۔ آگے صورت ممتحنہ رہتی ہے اور موضوعاتی مطالعہ جو طہارت سے شروع ہو رہے ہیں، جس کے اندر طہارت کے متعلق بتایا گیا کچھ قرآنی آیات سے، کچھ احادیث رسول سے، پھر طہارت کے اندر وضو ہے، غسل کا طریقہ، مسنون طریقہ جو ہے وہ مکمل اس کے اندر وضاحت آئے گی۔ تو آج ہم نے سورہ ممتحنہ شروع کرنی ہے، جو ہم نے پچھلے ٹاپک کے اندر سورت کا نام بھی بتا دیا، سورت کے اندر آیات بھی بتا دی، سورت کے اندر رکوع بھی بتا دیے۔ سورت کے رکوع بتائے تھے 2، سورت کے اندر جو آیات ہیں وہ 13 تھی، اور اس کا مقام نزول کے کس مقام پر یہ نازل ہوئی تھی، اور وہ مقام نزول جو تھا مدینہ تھا۔ آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں اسی سورت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کے ساتھ یہ ترجمہ کر لینا ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اے ایمان والو اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو، وابتغاء مرضاتی، اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے۔ کیا؟ اے ایمان والو اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری خوشنودی یعنی میری رضا حاصل کرنے کے لیے جہاد کے لیے مکہ سے نکلے ہو، تو لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بنو۔ کیا ہے؟ اے ایمان والو اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے، کیا ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہو، جہاد کے لیے نکلے ہو، تو کیا ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنو۔ تلقون الیہم بالمودۃ، جن کو تم دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، جن کے پاس تم دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ منکر ہیں اس چیز کے جو تمہارے پاس حق آیا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے حق بات آئی ہے وہ اس چیز کے کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرنا چاہتے ہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس باعث کہ تم پروردگار یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہو۔ وہ تو آپ کو وہاں سے جلا وطن کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، پھر بھی تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اس کا ترجمہ اس کے ساتھ کر دیا تھا کہ اے ایمان والو اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری رضا کے لیے نکلے ہو، وابتغاء مرضاتی، میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے، تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنو۔ تلقون الیہم بالمودۃ، جن کو تم کیا ہے، دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، یہ اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ آگے کیا ہے، تسرون الیہم بالمودۃ، جن کو تم پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ وانا اعلم بما اخفیتم، اور اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں وہ جو تم مخفی کرتے ہو، وما اعلنتم، اور جو تم کیا کرتے ہو اعلانیہ طور پر، یعنی ان کے پاس آپ خفیہ طور پر ان کے پاس پیغام بھیجیں دوستی کے، یا علل اعلان ان کے پاس پیغام بھیجیں۔ اللہ فرماتے میں تو جانتا ہوں، ومن یفعلہ منکم، جو بھی تم میں سے اس طرح کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ یعنی اس صورت کے اندر جو بتایا گیا تھا جنگی راز تھے، اپنے جو راز ہوتے ہیں دشمن کو اپنے راز نہیں بتانے چاہیے۔ اگر اس طرح کوئی کرے گا، خفیہ پیغام کے ذریعے بھیجے گا یا اعلانیہ پیغام کے ذریعے، اللہ فرماتے ہیں میں تو اس کو جانتا ہوں۔ جس طرح کہ حاطب بن ابی بلتہ
انہوں نے ایک چٹھی کے ذریعے، خط کے ذریعے پیغام بھیجا تھا، تو اللہ نے وحی کے ذریعے پیغمبر کو بتا دیا، لیکن حاطب بن ابی بلتہ نے کہا کہ میں غدار نہیں ہوں، میں نے تو اس وجہ سے کیا کہ میرے بیوی بچوں کو تکلیف نہ ہو، حضور نے ان کو معاف کر دیا کہ یہ اس سے بری ہیں۔ تو دوبارہ دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کنتم خرجتم جہادا، کہ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے، تو لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ اولیاء کا مطلب ہے دوست، تلقون الیہم بالمودہ، جن کو تم دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ جو تمہارے پاس حق آیا ہے وہ اس کے کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا، یہ کہ وہ جلا وطن کرنا چاہتے ہیں پیغمبر کو اور تم کو، کس بنا پر؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ کہ تم ایمان لے اللہ تعالیٰ پر جو تمہارا پروردگار ہے۔ آگے کیا ہے؟ تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف پوشیدہ پیغام بھیجتے ہو۔ وانا عالم بما اخفیتم، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں وہ جو تم مخفی طور پر پیغام بھیجو، وما اعلنتم، یا اعلانیہ طور پر، ومن یفعلہ منکم، جو بھی تم میں سے اس طرح کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ یہ تو تھی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1، اس کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے۔ آگے ہم نے اس کے ساتھ شروع کیا ہے سورت کے اندر جو موضوعاتی مطالعہ تھا، کیونکہ پہلے ہم 10 احادیث جو ہیں سورہ احزاب کے ساتھ شامل کرتے رہے۔ اب موضوعاتی مطالعے میں سے پہلا سوال جو ہے اس کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر نوٹ لکھیں۔ آپ دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر طہارت پر اگر نوٹ لکھیں تو ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے طہارت پر نوٹ کے اندر کہ قرآن نہ صرف مکمل ضابطۂ حیات ہے بلکہ دین فطرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے ذریعے تمام مسلمانوں کو چھوٹی بڑی تمام باتوں سے مکمل آگاہ کیا، حتیٰ کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں کر کے پریکٹیکل کر کے ہمیں وہ ساری چیزیں کیا ہے بیان کی، ہمارے سامنے واضح بیان کر دیا۔ آگے کیا ہے؟ طہارت کا مفہوم۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیں طہارت کا لغوی معنی کیا ہے؟ طہارت کا لفظ عربی زبان سے لیا گیا ہے۔ طہارت کا لفظ ویسے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی پاکیزگی کے ہیں۔ آگے طہارت کا اصطلاحی مفہوم کیا بنے گا؟ جسم جائے عبادت کو شریعت کے مطابق پاک صاف رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت۔ یعنی جسم جائے عبادت کو شریعت کے مطابق پاک صاف رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں جسم جائے عبادت کو شریعت کے مطابق پاک صاف رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت۔ طہارت کا لغوی معنی پاکیزگی کے ہیں، اور جسم یا جائے عبادت کو کیا کرنا؟ شریعت کے مطابق پاک صاف رکھنے کو کیا کہیں گے؟ طہارت کہیں گے۔ آگے طہارت کی 2 اقسام ہیں۔ طہارت کی 2 اقسام ہیں، روحانی طہارت، جسمانی طہارت۔ یعنی جسم کے اعتبار سے بھی انسان کی طہارت ہو، کپڑا پاک، بدن پاک، سب چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ روحانی چیز کیا ہے؟ وہ ذکر و اذکار کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اور کیا ہے؟ عبادت کے ذریعے سے انسان کی روحانی طہارت ہوتی ہے۔ تو طہارت کی کتنی اقسام ہو گئی؟ 2 اقسام ہو گئی۔ ایک طہارت جسمانی ہو گئی، ایک طہارت روحانی ہو گئی۔ اسلام میں دونوں قسم کی طہارت کی اللہ نے تاکید فرمائی ہے۔ آگے طہارت کی اہمیت دیکھ لیں۔ طہارت کی اہمیت کے اندر دیکھا جائے اسلام میں طہارت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کس لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جسم اور لباس کی پاکیزگی کے بغیر اللہ رب العزت کوئی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ جب تک انسان کا جسم بھی لباس بھی پاک نہیں ہوگا، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو ان کے اندر پاکیزگی شرط ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو کیا ہے؟ آگے طہارت کی اہمیت ہو جائے گی۔ طہارت کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ اور اپنے کپڑوں کو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ دوسری جگہ پر ہے بے شک اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو بہت توبہ کرتے ہیں۔ ان اللہ
یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو بہت توبہ استغفار کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو کیا کرنے والے ہیں؟ پاک صاف رہنے والے ہیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ دوسری آیت کیا ہے؟ بے شک اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو بہت توبہ کرتے ہیں، اور ان کو محبوب رکھتا ہے جو خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ یہ تو ہوگی طہارت کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ دوسری آیت کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو پاک صاف رہنے والے ہیں۔ آگے ہے حدیث کی روشنی میں طہارت کی اہمیت۔ حدیث کی روشنی میں پہلی حدیث یہاں ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی اس کے اندر انسان کا اپنی صفائی کے اندر کپڑے کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے پاک صاف رکھنا، یہ نصف ایمان ہے۔ دوسری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھو انسان ہر وقت پاک صاف رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، ویسے طہارت کے متعلق سوال تھا تو آپ کو بتا دوں کہ انسان کا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹنے کے بعد انسان کیا کر لے؟ وضو کر لے تاکہ پاک صاف رہے۔ ہو سکتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کسی وقت انسان پر موت آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان پاک صاف ہو اور اسی حالت میں کیا انسان کی وفات ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے مکے اور مدینے کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پاؤں کی کھٹکھٹاہٹ کو جنت میں سنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پاؤں کی کھٹکھٹاہٹ کو سنا تو واپسی پہ آ کر حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال کیا ماجرا ہے، کون سا عمل کرتے ہو؟ اس طرح میں نے آپ کی آواز وہاں سنی۔ تو حضرت بلال نے فرمایا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ایک ایسا عمل ہے جو میں یہ کرتا ہوں کہ جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہی وجہ تو ہے کہ آپ چلتے مکے اور مدینے کی گلیوں میں ہیں اور آپ کے پاؤں کی کھٹکھٹاہٹ جنت میں سنی، تو اسی وجہ سے صفائی نصف ایمان ہے۔ یا دوسری جگہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا بغیر پاکیزگی کے نماز بھی قبول نہیں کرتے۔ جب تک انسان پاک صاف نہیں ہوگا تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ طہارت میں 2 چیزیں شامل ہوگی، وضو اور غسل، اور یہ جو وضو اور غسل یہ ٹاپک ہے انشاءاللہ آگے والے سوال کے اندر جو اس سے آگے ہے، یہ تو تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر نوٹ لکھیں۔ پہلے اس کا لغوی اصطلاحی معنی بتا رہے ہیں، طہارت کی اقسام بتا دینی ہے، روحانی جسمانی۔ طہارت کی اہمیت اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکیزگی کے بغیر یعنی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جب تک انسان پاک جسم پاک کپڑا پاک یہ نہیں ہوگا تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آگے طہارت کی اہمیت قرآنی آیات سے 2 آیتیں بتائی، حدیث کی آگے طہارت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں یہ 3 حدیثیں بتائی، تو آخر میں طہارت میں 2 چیزیں شامل ہوئی، وضو اور غسل۔ وضو اور غسل پر انشاءاللہ کل کے ٹاپک کے اندر ہم نے مکمل وضاحت کرنی ہے۔ تو آج آپ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 اور طہارت قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر نوٹ لکھیں، یہ مکمل سوال دیکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔